بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابھی کئی ایک ساتھیوں نے وقف ترمیمی بل کو لے کر کے جو جگہ جگہ پہ میٹنگیں چل رہی ہیں اور اس سلسلے میں عوامی اجلاس یا کانفرنس کو لے کر کے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عوام کو بیدار کیا جائے، اور پارلیمنٹ نے جو اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیشن کے اندر بھیج دیا ہے اس بل کو کہ اس پہ غور و خوض کر لیا جائے، ان تمام باتوں کو لے کر کے کئی ساتھیوں نے ہم سے یہ کہا کہ اس سلسلے میں چند باتوں پہ آپ بھی وضاحت کر دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ ہم لوگ آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی باتیں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس میں ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مفتی صاحب یہ چیز تو سبھی جانتے ہیں کہ اس میں مسلمان ہی دان کرتے ہیں، تو مسلمان اگر اس پہ اپنا کنٹرول رکھے تو برا کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا نے اس سلسلے میں کافی غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلا دی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، میڈیا نے جو غلط فہمی پھیلائی ہے، ہم کو اب تک یہ لگ رہا ہے کہ اس کا جو توڑ ہونا چاہیے تھا، اس کو جس طریقے سے ڈس آن کرنا چاہیے تھا وہ ہم لوگ نہیں کر پائے۔ میڈیا نے کتنی غلط فہمی پھیلائی ہے وہ اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بورڈ ہوتا ہے نا یہ خود مختار ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک سرکار، ایک گورنمنٹ ہے۔ اس نے دیکھ بھرم یہ پھیلایا، پھر اس پہ اس نے یہ دوسری بنیاد رکھتے ہوئے عمارت قائم کھڑی کر دی کہ جب یہ بورڈ اپنے آپ میں ایک گورنر ہے، ایک حاکم ہے، گورنمنٹ ہے، تو یہ جو چاہے ویسا فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی کہ پوری بستی کو یہ چاہے تو یہ گھوشت کر دے، یہ ثابت کر دے کہ بھائی یہ وقف کی پراپرٹی ہے، یہ لہذا بستی خالی کرو۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ دیا کہ یہ بیچارے تو اپنے آپ میں اتھارٹی رکھتے ہیں، اپنی پوری کی پوری سرکار چلاتے ہیں یہ، تو لہٰذا اگر بستی والوں سے انہوں نے کہہ دیا خالی کرو تو خالی کرنا ہوگا، ان بستی والوں کی کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھرم اندازہ لگائے کتنا خطرناک طریقے سے ہمارے ملک کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں ان میں اگر یہ میسج جائے کہ ایک مستقل سرکار ہے، ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، یہ جن کو چاہے تب نوٹس دے کر کے ان کی پراپرٹی کو سیز کر سکتے ہیں، یہ تو انسان جو کوئی بھی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے تو ہر کوئی پریشان ہے آج، جس نے بڑی محنت سے ان ساری چیزوں کو حاصل کی ہوں گی، ان کے سر پہ اگر اس خطرے کو لوگ امپوز کر دے، ڈال دے کہ بھائی تمہاری پراپرٹی کبھی بھی جا سکتی ہے اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، تو اندازہ لگائے کس قدر غلط فہمی پھیلے گی، اور آپس میں یہاں کا جو ایک سوشل فیبرک ہے، مل جل کے سماجی طور پہ جو رہتے ہیں، وہ کتنی بدنامی اور کتنی غلط فہمی آپس میں ہوگی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ میں یہاں پہ 2-3 باتیں جو موٹی ہیں اس کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہنا ہے کہ بورڈ باضابطہ خود گورنمنٹ ہے، یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے اور انتہائی احمقانہ نیریشن اور بیان ہے، یہ نیریٹو ہے۔ یہ بھائی اس بورڈ کو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ فارمیٹ کون کرتا ہے، تشکیل کون دیتا ہے، اس کا چیئرمین کون اپوائنٹ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سرکار اس بورڈ کو تشکیل دیتی ہے، اس کے لیے سرکار قوانین بناتی ہے۔ آپ آزادی سے قبل جو انگریزوں کے قوانین تھے اور آزادی کے بعد جو کہہ لیجئے کہ قوانین وقتاً فوقتاً آئے ہیں، چاہے 55 کا آیا ہو، 86 کا آیا ہو، 93 کا ہو یا 2013 کا رہا ہو، یہ ساری کہہ لیجئے کہ دستوری جو باتیں، آئینی جو باتیں آئی ہیں باضابطہ، اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ساری چیزیں تشکیل پاتی ہیں اور پھر وہاں سے جا کر کے ان کو چیئرمین کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو پورے طور سے ایک کہہ لیجئے کہ گورنمنٹ انٹیٹی خود اپنے آپ میں ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک حصہ وہ ہوتے ہیں، نہ کہ مستقل اپنے آپ میں کہہ لیجیے سیلف گورنمنٹ وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھرم دور کیجیے۔ دوسری بات، جب سرکار نے اس کو طے کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ مسلمان اپنا دان کیے ہیں، کیا کچھ دان کیے ہیں وہ چیزیں واقعتاً اسی کام کے لیے ہے یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو چکا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اس کے لیے سروے کے طور پہ سروے کرنے والے جو آفیسر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی سرکاری سطح کے ہوتے ہیں، اس کو کوئی عام مسلمان فرد یا کسی سماج کا مولوی صاحب جا کر کے نہیں طے کرتا ہے، وہ سرکاری باضابطہ سرکاری سیلری سرکار سے تنخواہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کے سروے کرتے ہیں، گیزیٹڈ آفیسر ہوتے ہیں، وہ گزٹ میں جا کے پھر شائع کرتے ہیں اس بات کو کہ بھائی یہ چیز وقفی پراپرٹی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اگر کسی کے بارے میں سن کے یہ کہا جاتا ہے، جس کو میڈیا میں باضابطہ جو پھیلایا گیا ہے کہ پورے گاؤں کو یہ لوگ ثابت کر دیتے ہیں کہ وقت کی پراپرٹی ہے، یا فلاں صاحب کی پراپرٹی جس پہ وہ 40 سال سے 50 سال سے قابض ہے، اس کو آج وقت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، تو اس آدمی کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو 1 سال تک اس کو کورٹ میں جا کر کے اپنی بات رکھنے کا رائٹ دیا گیا، جس کو وقت نے باضابطہ ٹریبیونل قائم کر کے رکھا ہے۔
اور ٹریبونل ہر موقع سے قائم کیے جاتے ہیں، یہ بھی سرکاری کی طرف سے طے کیا ہوا قانون کے مطابق ہے، یہ کسی کے عام انسان کے طے کردہ کوئی بورڈ یا کوئی عدالتی سطح کی چیز نہیں ہے یہ۔ تو مسلمان ہو تو اس کو 1 سال کا موقع دیا جاتا ہے، اور اگر نن مسلم ہو تو اس کو باضابطہ جب بھی موقع ملے تب جا کر کے اپنی بات رکھنے کا اس میں جو ہے موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جس قدر غلط فہمیاں ہمارے ہندو برادران کے درمیان، برادران وطن کے درمیان ڈالا گیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہندو بھی ہو سکتے، سکھ بھی ہو سکتے، جینی بھی ہو سکتے، پارسی بھی ہو سکتے، بدھسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اور بھی کہہ لیجئے کہ قادیانی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر ان کے دماغ میں اس طریقے کا بھرم جو پھیلایا گیا ہے۔ اور لوگ آج کل کیا ہے، سب واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، جہاں وہاں سے جو کچھ مل گیا دیکھ لیتے ہیں، خود سے کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ بھائی اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس چیز پہ بیس ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے کا نیریٹو دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کوئی خود سے غور نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے تھا سب سے پہلے کہ ہم اس نیریٹو کو توڑ دیں، اینٹی نیریٹو لاتے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ سرکار ہی سب کچھ کرتی ہے، سرکار ہی سروے کے لیے آدمی کو طے کرتی ہے، اور باضابطہ سرکاری ٹریبونل قائم کرتی ہے جس کے اندر بات رکھنے کی پوری اجازت ہے، پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آج ہمیں چاہیے کہ ائمہ کرام جو ہے اپنے ممبران سے عوام کے بیچ میں رکھیں، اور عوام جو بیچارے چوک پہ، چوراہے پہ، دکان پہ، پارٹنر کے طور پہ، بازار میں، سفر میں، بسوں میں، ٹرین میں، جہاز میں، جہاں بھی ایک دوسرے سے ان کا انٹریکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ان باتوں کو کلیئر کریں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، سکھ بیچارے اگر کچھ چیز اپنے لیے رکھتے ہیں تو سکھ والے اس کو دیکھتے ہیں، ہندو بیچارے اپنے مندر کے لیے کچھ دان کرتے ہیں، مسلمان وہاں پہ کوئی ہستक्षیپ نہیں کرتا، کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ اپنے طور سے دیکھتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اگر اپنے لیے کچھ دان کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی اپنے لیے اگر کچھ چیریٹی کرتے ہیں تو وہ اپنے طور سے دیکھنے کے حقدار ہیں، اس کو اس کے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے ہو یا اپنے سماج کے پچھڑے ورگوں کے لیے ہو، اگر کچھ دینا چاہے تاکہ اس کا فائدہ اس چیز کو رکھ کر کے لوگ قیامت تک اٹھا سکیں، عام طور پہ زمین پراپرٹی وغیرہ دی جاتی ہے تو وہ دیں گے۔ اب یہ رہا کہ اس کی دیکھ ریکھ کیسے ہو، تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین سے ہم اس کی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی اس کی دیکھ ریکھ کے لیے اس کا نقشہ خاکہ طے کر دیا جائے، کیسے دیکھا جائے، کون دیکھے گا، کس طریقے سے دیکھے گا، تاکہ یہ چیز باقی رہ سکے اور جس کو اس کا فائدہ پہنچنا اس کو پہنچ سکے۔ اس کے لیے ایک بورڈ بنتی ہے، اس کے لیے ایک چیئرمین ہوتے ہیں، اس کے عملہ ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں اس میں سروے وغیرہ کرا کر کے دیکھ ریکھ اس کی چلتی رہتی ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھانے اور بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے ساتھیوں نے تقریباً 10-12 ساتھیوں نے، جس میں ہمارے 1-2 بہنیں بھی ہیں، ان سب کا جہاں تک یہ مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ باقی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آئینی حیثیت کیا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا، لیکن فی الوقت جو میڈیا نے ایک زہر پھیلا دیا ہے، معاشرے کے اندر جو ایک طریقے کی کہہ لیجیے بدزنی اور بدفہمی پھیلی ہوئی ہے، اس کو توڑنا، اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے، اس چینل پہ بھی جو اہم باتیں ہوتی ہیں اس کو عام کیجیے، اس چینل کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ لوگوں کے درمیان جو غلط فہمی پھیل رہی ہے ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کے کاؤنٹر کیجیے اور اس کا صحیح حل پیش کیجیے۔ شکریہ۔